شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے CI TV چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں. اور آج میں بتلاؤں گا میں اپنے آپ پسندیدہ مقرر اور ان کی کچھ خصوصیات. اگر آپ کا بھی کوئی پسندیدہ مقرر ہے تو پلیز ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتلائیں، ٹھیک ہے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتلاتا چلو، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا آپ کو کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی اسلک مسلک کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. علم کہیں سے بھی آ رہا ہو، قرآن و سنت کا علم آ رہا ہے، بس آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے بحیثیت طالب علم، ٹھیک ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. نمبر 1، فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حافظہ اللہ. جی ہاں ناظرین، ان کو تقریباً میں 10 سال سے سنتا آ رہا ہوں. اس وقت سے یوں سمجھ لیں جب تک یہ انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ جو ہے یوز نہیں ہوتا تھا، اتنے زیادہ لوگ یوز نہیں کرتے تھے. اور اس وقت جو ہے میں ایک چھوٹا سا موبائل لے کر ان کی تقریر ڈاؤن لوڈ کر کے میں سنتا تھا. بلکہ ان کی ہی نہیں، میں بتاؤں انٹرنیٹ پہ جتنے بھی علماء ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان سب کی تقریر سنتا تھا، ان سب کو سنتا تھا میں. اور سننے کا میرا طریقہ یہ تھا جو میں پچھلی ویڈیو میں بتلایا آپ کو کہ آپ کا جو بھی ٹاپک ہے جس پر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، بس اسی سے ریلیٹڈ آپ گوگل کر لیں اور یوٹیوب کر لیں، اور جن علماء کی تقریر آئے آپ ان کو سنیں، اور ان سے جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں سننے کو، فائدے کی چیزیں، بس اس کو لے لیں. اس میں اسلک مسلک والی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو علم سیکھنا ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہے وہ اچھا علم، قرآن کا سنت کا علم آ رہا ہے، آپ کو لے لینی چاہیے. تو بہرحال یہ میرے پہلے پسندیدہ مقرر ایسے ہیں. ان کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ جب بیان کرتے ہیں نا تو حدیث پوری مع سند کے بیان کرتے ہیں. یہ پہلی ان کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو سننے کا میرا جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ کتابیں اس وقت دستیاب نہیں ہوتی تھیں، تو میں ان کی تقریر سن کر حدیثیں یاد کر لیتا تھا. چونکہ باسند یہ سند کے ساتھ مکمل حدیث پیش کرتے تھے، تو میں حدیثیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں ان کو یاد کر لیتا تھا، بعض احادیث کے بعض جملے میں یاد کر لیتا تھا، ٹھیک ہے. تو ایک بڑا فائدہ ان سے مجھے یہ ملا. دوسری یہ کہ ان کی تقریر میں جب آپ سنیں گے تو ایسے نقاط آپ کو، علمی نقاط بیان کرتے ہیں یہ، اور ایسی چیزیں آپ کو بیان کریں گے جو آپ کو کتابوں میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے، ان کی تقریر سے آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے. اور جب یہ نقاط بیان، وہ علمی نقاط، جاہلانہ نہیں، علمی نقاط جو آپ کو سننے کے بعد آپ آشش کریں گے کہ کیا تقریر ہے، کیا بیان ہے، کیا انداز ہے. گرچہ خاص کوئی انداز نہیں، نارمل انداز ہے، لیکن جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، اور ان کا بیان آپ کو سننا چاہیے. تو یہ پہلے پسندیدہ مقرر ہے میرے جن کی میں تقریر 10 سال سے سنتا آ رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ، ساری دنیا جانتی ہے ان کو بھی میں بہت پہلے سے سنتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی بھی میں سنتا ہوں. ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کا جو مطالعہ، میں نہیں کہتا کہ کسی اور چیز پر نہیں ہے، لیکن توحید پر، شرک کے خلاف، بدعات، ان سب چیزوں پر جب یہ بولتے ہیں نا تو بالکل لگتا ہے کہ ہاں کوئی بندہ بول رہا ہے. اتنی زبردست ان کی تقریر ہوتی ہے توحید کے اوپر. دیکھیں بہت زیادہ ان کا بہت گہرا مطالعہ ہے. اور اسی طرح توحید، شرک کے خلاف، بدعات اور مروجہ رسومات، خرافات، ان سب کے خلاف ان کی تقریر بہت زبردست ہوتی ہے. اور اس کو فی زمانہ ہم سب کو سننا چاہیے جو آج بہت سارے معاشرے میں بدعات اور رسومات رائج ہیں. تو یہ میرے دوسرے پسندیدہ مقرر ہیں جن کی میں تقریریں آج بھی سنتا آ رہا ہوں 10 سال پہلے سے، ٹھیک ہے. آپ کو بھی سننا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے. نمبر 3، فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ. جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اچھا سادہ سا، سیدھا سا، نارمل سا انداز ہے ان کا، لیکن ان کے جو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل، ان کی آڈیو سب سے بہت زبردست ہوتی ہے. بہت آرام سے بات کرتے ہیں، بہت صاف بات کرتے ہیں، بہت واضح بات کرتے ہیں، کوئی جلد بازی نہیں، اور ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی بھی ٹاپک کو بیان کرتے ہیں تو وہ بالکل ساری حدیث سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں، سارا حوالہ دیتے ہیں، راوی تک کے بارے میں بتلاتے ہیں. اور خاص کر ارکان اسلام کے تعلق سے جو ان کا مطالعہ بہت گہرا مطالعہ ہے، اور ان پر جو ان کی تقریریں ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں، بہت زبردست ہیں. تو ان سے میں جو ہے وہ ساری چیزیں ان سے میں نے فائدہ اٹھایا، خاص کر نماز کے تعلق سے ہو، روزے کے تعلق سے ہو، حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی تقریر نیٹ پر جو ہے موجود ہیں. تو یہ میرے تیسرے پسندیدہ مقرر ہیں. اس کے علاوہ بھی میرے پسندیدہ مقرر کی جو فہرست ہے بہت لمبی ہے، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے 3
نہیں بتلایا ہے. آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ کو جب آپ ابتدا کر رہے ہو, آپ مقرر بننا چاہ رہے ہو, تو شروع میں ابتدا میں بحیثیت طالب علم آپ لوگوں کو کن کن علماء کی تقریر سننا چاہیے اور ان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کیسے لوگوں کو آپ کو سننا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے میرے 3 پسندیدہ مقرر جن کو میں برسوں سے سنتا آ رہا ہوں, اور آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا آپ بھی ایک مرتبہ سن کر دیکھیں اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو, اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ آپ کے پسندیدہ مقرر کون ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.